اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے قبل 5 فرشتے انسان کے پاس آ کر اس کے کان میں کیا کہتے ہیں، وہ بات جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس اپنے خالق کی طرف جانا ہے، اور موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، یعنی کہ موت قریب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے کہ ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ اور پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اور پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ اور پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اسی گھڑی سے گزرنا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کب اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔